حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 10 ربیع الثانی 1444 مطابق 4 نومبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے اپنے ایک اہم اور سابقہ اہم موضوع سے متعلق جو میرا وعدہ تھا، میں نے اسی موضوع کو اختیار کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شوہر اور بیوی کے تعلق سے قابل طلاق بیویاں اور اسی طرح سے قابل خلا شوہر. قابل طلاق بیویاں کون کون سی ہیں، ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، اور وہ کیسی ہوتی ہیں، اس تعلق سے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کر دی. آج کے خطبہ جمعہ میں قابل خلا شوہر، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک کے لیے بہترین انسان بنائے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. اور آپ کو اور پوری دنیا کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں اسلام ہی ایک اکیلا تنہا ایکتا دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے. دین اور مذہب میں لوگ فرق نہیں کرتے. مذہب وہ ہے جو انسان بناتا ہے، مذہب وہ ہے جو چند لوگوں کے چلنے کا راستہ ہوتا ہے. چند لوگوں نے اپنے دماغ سے کسی راستے کو بنایا ہو،
اسی لیے کہا جاتا ہے یہ فلانے امام کا مذہب و فلانے امام کا مذہب و فلانے امام کا مذہب. تو مذہب غلط ہو سکتا ہے، مذہب کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مذہب کے اندر مس اسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، مذہب کے اندر کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن دین جو ہوتا ہے، دین جس کو کہتے ہیں ہم، یہ دین انسان نہیں بناتا. دین بنانے والا وہی ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے. دین بنانے والا وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. دین بنانے والا وہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے ہمیں دفن ہونا ہے، کیسے 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 کیا حقوق، یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. وہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور سب سے بہترین اور سب سے سچا اور پکا دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسلام یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نہیں آئے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اسلام، یہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس اسلام کو بنایا ہے، جیسا کہ بہت سارے جاہل لوگ، بہت سارے دشمنان اسلام یا نہیں جاننے والے لوگ کہتے ہیں یہ محمدن دین ہے، یہ محمدن اسلام ہے، محمد کا لایا ہوا اسلام ہے. اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی آخری کڑی ہیں، اسلام کی آخری اینٹ ہیں، اسلام کی آخری بنیاد ہیں. اسلام کی وہ آخری اینٹ ہوتی ہے جو دیوار مکمل کرتی ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اسلام جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اس کائنات میں، اس زمین میں اور اس آسمان میں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، جب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا دین، حضرت آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا. ان کا دین اسلام تھا. ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. ان کے بیٹوں کا دین اسلام تھا. تمام نبیوں رسولوں کا دین اسلام تھا. یعقوب کا دین اسلام تھا. یوسف کا دین اسلام تھا. اسی طرح سے عیسیٰ کا دین اسلام تھا. موسیٰ کا دین اسلام تھا. یحییٰ کا دین اسلام تھا. جناب علی زکریا کا دین اسلام تھا. شعیب کا دین اسلام تھا. ابراہیم کا دین اسلام تھا. حضرت لوط علیہ السلام کا دین اسلام تھا. الغرض 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان سب کا دین اسلام تھا. اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دین لایا وہ دین بھی دین اسلام تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دین نیا دین ہے، 1400 برس پہلے کا دین ہے، پہلے کا ہے، 1500 برس پہلے کا ہے. اپنی معلومات میں اضافہ کرو یا اپنی معلومات جو غلط ہے اس کو ختم کرو، صحیح معلومات لو. کیونکہ دین بنانے والا وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. دین دینے والا تو دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں نے جو اپنا دین بنایا ہے، لوگوں نے جو اپنا دھرم بنایا ہے، لوگوں نے جو اپنا مذہب بنایا ہے، لوگوں نے جو اپنی ملتیں بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ نے نہیں بنائی، یہ سب ان کی اپنی بنائی ہے. اسی لیے اس کے اندر کمی ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، نقصان ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، خرابی ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، بے امنی ہے، بد امنی ہے، فساد ہے. لیکن جو دین اللہ نے بنائی وہ خود ارحم الراحمین ہے. وہ کون ہے؟ ہم سب سے پہلے کسی کام کے آغاز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء اور صفات بھی ہے. اللہ توحید عبودیت ہے، توحید الوہیت ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں. اللہ کون ہے؟ الرحمن. جس کا نام ہے الرحمن، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے. الرحیم یہ اس کی صفت ہے. الرحمن الرحیم. اس دین کو بنانے والا الرحمن ہے، الرحیم ہے. تو اور اس دین کا لانے والا کون ہے؟ اس دین کا لانے والا، اس کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو دین بنانے والا بھی رحمان اور رحیم ہے، بھیجنے والا بھی رحمان اور رحیم ہے. اور جس کو یہ دین دے کر کے بھیجا ہے وہ دین والا، لانے والا بھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اس لیے یہ پورا دین دین رحمت ہے، سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں،
سب کے لیے دین رحمت ہے، جو کلمہ پڑھے اس کے لیے بھی، جو بے کلمہ ہے اس کے لیے بھی، جو اللہ کو مانے اس کے لیے بھی، جو اللہ کو نہ مانے اس کے لیے بھی، جو عقل والا ہے، خرد والا ہے، جو ہوش و حواس والا ہے، سب کے لیے، حیوان کے لیے بھی، چرند کے لیے، پرند کے لیے، سب یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان مانے کیا مطلب؟ مسلمان کا مطلب فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، موسم اپنے اپنے وقتوں پہ آتے جاتے ہیں۔ ابھی گرمیوں کا موسم گزرا ہے، سردیوں کا موسم انٹری لے رہا ہے، کس کے حکم سے؟ بولو، اللہ کے حکم سے۔ جی جناب علی، آپ کے دل کے اندر جو دھڑکن ہے، آپ کے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں، جو روح ہے، یہ اللہ کے یسالونک عن الروح قل هو من امر ربی، لوگ پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دو یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ حکم جب تک رہتا ہے تب تک دل کی دھڑکن چلتی ہے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ روح وہاں سے واپس آسمان سے آئی ہے۔ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر ہے، اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر جگہ علم اس کا گھیرے ہوئے ہے۔ جناب علی لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کرسی کو جس نے زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اللہ کے عرش نے گھیرا ہوا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا رب ہے، اس کے اوپر ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ تو اس اللہ نے جو آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، اوپر سے اس کا حکم چلتا ہے، تو یہ روح بھی کہاں چلی جاتی ہے؟ اوپر ہی جاتی ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روح جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہر مرنے والے کی آنکھوں کو دیکھو گے یوں ہی یا کسی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، لوگ جب جاتے ہیں تو اس کی آنکھ کو بند کرتے ہیں۔ تو روح اوپر سے آئی ہے اس لیے اوپر چلی جاتی ہے، چاہے وہ اعلی علیین میں ہو چاہے وہ سجین میں ہو۔ نیک ہے تو علیین میں، اور گنہگار اور بدکار ہے تو کہاں؟ جیل خانے میں، سجین میں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اور جسم مٹی سے بنا ہے اس لیے یہ جسم مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی یہ معلومات بہت قیمتی ہیں جو آپ اپنے دماغوں میں رکھیں۔ میرا موضوع اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال میں اسلام کی خوبیاں کیا بیان کروں، اسلام کی خوبی کیا بیان کروں؟ ہم نہیں بیان کر سکتے، اس خوبی ہی خوبی ہے۔ اللہ وہ لوگ جو اسلام کو سن کر، اسلام کا نام سن کر ان کو پریشانی ہوتی ہے یا ان کو دکھ ہوتا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنے پیدا کرنے والے کی سوچ اور بچار اس کے بارے میں کرنے اور اس کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمان تابع دار کو کہتے ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ بیوی کا، جورو کا؟ نہیں، اس کو مسلمان نہیں کہتے، اس کو جورو کا غلام کہتے ہیں۔ جو بیوی کی تلوے چاٹتا اس کو جورو کا غلام کہتے ہیں، زن مرید کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو اس کا تابع دار ہوتا ہے۔ تو کائنات میں زمین ہو کہ آسمان ہو، یہ آپ کے حکم کی تابع دار نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کی تابع دار ہے یہ زمین، کسی حکمران کی تابع دار ہے یہ سورج، کسی حکمران کا تابع دار ہے یہ چاند، نہ کسی کا بھی، کسی دنیا میں بڑے سے بڑے سپر پاور کا بھی تابع دار نہیں ہے۔ جو سپر پاور سے بھی بڑھ کے سپر پاور رب کائنات ہے، جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس کا تابع دار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے سورج گرہن لاتا ہے، جب چاہتا ہے چاند گرہن لاتا ہے، جب چاہتا ہے رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، جیسے جب چاہتا ہے جس کو مارتا ہے، جس کو جلاتا ہے، وہی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ عزیزان گرامی، اسلام کی بڑی خوبیاں میں کہاں تک اس کو بیان کروں، اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے، کچھ نیا دین نہیں۔ اسی اسلام نے زندگی گزارنے کے کچھ سلیقے، کچھ طریقے بنائے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک پورا سسٹم، پورا نظام، پورا اس اسلام نے مقرر کیا ہے، جو کسی بھی دین، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے اندر، دوسرے مذہب کے اندر موجود نہیں۔ انہی قوانین میں سے، انہی نظام اور سسٹم میں سے شادی اور بیاہ ہے۔ شادی اور بیاہ ایک ایسی طبیعت ہے
جو ہر مرد اور عورت کے اندر ایک ایسی خواہش ہے، وہ مرد ہو کہ عورت، مرد عورت، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ حیوانوں میں ہو، چاہے وہ پرندوں میں ہو، چاہے وہ چرندوں میں ہو، ہر ذی روح، چاہے وہ مچھلیوں میں ہو، چاہے وہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں، ہر روح رکھنے والی چیزوں کے اندر یہ نفسانی خواہشات موجود ہیں۔ وہ طلب ہوتی ہے، وہ ایک تڑپ موجود ہے، ایک جذبہ موجود ہے، خواہش موجود ہے عورت اور مرد کے ملنے کا۔ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خواہشات کو، شہوت کو بجھانے کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ، کسی بھی طریقے سے وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس کو منظم کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے اس کو منظم کیا ہے، سسٹم بنایا، طریقہ بتایا ہے شادی اور بیاہ کا۔ حیوانوں کی طرح نہیں، جیسے حیوان جہاں بھی چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اپنے جنس سے مخالف سے، بیل ہے تو گائے سے، بھینس ہے تو اس کے اپنے مردوں سے، چڑیا چڑی ہیں اپنی شہوتوں کو بجھانے، جس طرح یہ لوگ آزاد ہیں اور جس طرح جیسے چاہیں وہ کریں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و خرد عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری کائنات کے اندر امن و سلامتی، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا بنایا ہے، امن و سلامتی کو نافذ کرنے والا بنایا ہے، ساری کائنات کا حاکم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسان کو عقل اور خرد سے نوازا ہے، زبان سے نوازا ہے، دید و ہر چیز سے نوازا، الحمدللہ، سوچ اور سمجھ سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قانون عطا فرمایا ہے کہ تم بھی اپنی شہوتوں کو ایسے نہ بجھاؤ جیسے جانور اور حیوان، کیونکہ وہ جانور ہیں، لیکن تم اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے مکرم ہو، سب سے محترم ہو تم۔ اس لیے یہ سسٹم یہ ہے کہ تمہارا تھوڑا سسٹم الگ ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ نکاح کرو۔ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ یعنی نکاح کے جو شرائط ہیں، 4 شرطیں نکاح کی۔ نکاح میاں اور بیوی کا ایجاب و قبول ہے، جواب دینا لڑکی کا کام ہے کہ ہاں میں راضی ہوں، قبول کرنا لڑکے کا کام ہے۔ ولی امر جو سرپرست ہے، باپ ہو کہ بھائی ہو کہ دادا ہو، ان کی غیر موجودگی میں چچا ہو، جو ولی امر ہے اس کی اجازت ضروری ہے، میاں اور بیوی کی رضامندی، اور ماں نہیں بلکہ باپ، دادا یا جو بھی سرپرست ہے اس کی رضامندی اگر وہ نہیں ہے تو حاکم وقت، امام وقت، یا گاؤں کا پنچایت کا چودھری یا جو بھی ہے، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی سرپرست خونی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو وہ سرپرست، اس کی اجازت تو کتنی ہو گئی؟ 2، میاں اور بیوی کی رضامندی، نمبر 2 ولی امر جو ہے اس کی اجازت، نمبر 3 مہر کا موجود ہونا، اور نمبر 4 2 عادل گواہوں کا موجود ہونا۔ یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں نکاح کی، تب نکاح منعقد ہوتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ یہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو، بلکہ اگر دف بھی بجا کر کے اعلان کرنا ہے تو دف بھی بجا کر کے لوگوں کو اعلان کرو۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہت سارے لوگ عجیب و غریب مسئلے بیان کرتے ہیں، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے قابل خلا شوہر۔ خیر، پھر بھی بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی اعلان کرو مسجد میں نکاح پڑھو، سب لوگ نمازی لوگ جان جائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں نکاح کرا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، کوئی سنت نہیں، اگر اس کو سنت مانا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کریں، اپنی لاڈلی فاطمۃ الزہرا کی شادی آپ نے مسجد نبوی میں نہیں کری، حضرت علی کی شادی مسجد نبوی میں نہیں ہوئی، نہ کسی بھی صحابی کی ہوئی، کوئی بھی تاریخ میں کوئی بھی مائی کا لال نہیں بتا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں نے مسجد بتا لیا، یہ مسجد میں نا، بلکہ باقاعدہ اگر کوئی شادی محل لیتا ہے، کوئی استراحہ لیتا ہے، کوئی اگر کہیں بیچارہ میدان میں پنڈال میں لگا کر کے کہیں نکاح یا اپنے گھر پر، تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، یہ فضول خرچی کرنی۔ بھئی کہیں بھی اپنے گھر کے اندر نکاح کرو، 10 آدمی ادھر بلا لو، بیٹھ کر کے گواہیں وغیرہ بیٹھا کے ایجاب و قبول ہو گیا، بات ختم، شرائط مکمل ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ خیر یہ تفصیلات میں نے بتائی ہیں، لیکن مسجد میں
بیٹھ کر کے نکاح کروانا یہ کوئی سنت ونت. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مسجد نبوی میں میری بیٹی کا نکاح ہو. ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہمیں مکے میں شادی کرنی ہے اپنی بیٹی کی, آپ وہاں کوئی آدمی تو ہمیں بتا دو کہ وہاں نکاح میں ہماری بیٹی کی اور وہ لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے وہی کروا دو. میں نے کہا بھیا میرے پاس تو ایسا کوئی بندہ نہیں, مجھے واللہ نہیں پتا ہے. اور کیونکہ بھئی یہ چیز کوئی متعارف نہیں, عربوں میں بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مکے والے مدینے والے وہاں بیٹھ کر کے قاضی رہتے ہیں وہاں کر لیتے ہوں, لیکن عام طور پر کوئی سعودی میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ مکہ مدینہ جا کے نکاح کرتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارے یہاں کے لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں نکاح کرنا, اگر یہ بلکہ سوئے ادب ہے, کیونکہ اس کے اندر چیخ پکار سب, عورت مرد سب, اور بچے سچے سب, اس طرح سے بے ادبی بھی ہے. اس طرح سے مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں, نہ یہ سنت ہے, بلکہ اگر اسے کوئی سنت کہے تو یہ بدعت ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو اعلان کیا جائے. جو زناکاریوں, بدکاریوں, بے حیائیوں کے تمام راستوں کو روکنے والی چیز ہے وہ ہے نکاح شرعی. شرعی نکاح کر کے عورت اور مرد ایک ہوتے ہیں, ان سے ایک رشتہ بنتا ہے, ایک بنیاد قائم ہوتی ہے, خاندان وجود میں آتا ہے, اس کے ذریعے سے نسلیں بڑھتی ہیں اور پاکیزہ طریقے سے ایک صالح معاشرہ قیام پذیر ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے, اور اس طرح سے امن و شانتی اور بھلائی کا ایک دم دورہ ہوتا ہے. اس کے برعکس جو زنا ہے, جو بدکاری ہے, اس کے اندر قتل ہے, اس کے اندر خون ہے, اس کے اندر مرڈر ہے, اس کے اندر دشمنی ہے, اس کے اندر فتنہ ہے, اس کے اندر فساد ہے, اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں, حرامی نسل کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اس سے نسل اور خاندان کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج کتنے خون ہیں, کتنے قتل ہیں, کتنے مرڈر ہیں, جناب اسی زنا کی وجہ سے ہوتے. خفیہ شادیوں کی وجہ, خفیہ شادی نہیں بلکہ خفیہ. بہت سارے لوگ آج کے پہلے زمانے میں جو راجے مہاراجے تھے, جن کے پاس پیسے تھے, وہ لوگ رکھائل رکھتے تھے. وہ لوگ کیا رکھتے تھے؟ رکھائل سمجھتے ہو؟ ہاں, جو نکاح کی بیوی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی, اس کے علاوہ بھی 4-5 رکھائل, 10-15 وہ ہوتی تھی جو ان کے زناکاری بدکاری, جو وڈیرا ہے, چودھری ہے, بڑا ہے. آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, زناکاریاں بدکاریاں. رکھائل رکھتے ہیں, وہ ان کی بیویاں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتی ہیں, لیکن اگر وہی دوسری شادی ایک اور کر لے تو قیامت آ جاتی. لیکن رکھائل رکھتے ہیں. موجودہ دور میں اسی رکھائل کو ایک مہذب نام دیا گیا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں, ہے بڑی قیامت خیز بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں بجلی لگ جائے گی, کرنٹ لگ جائے گا جیسے میں نام لوں گا. اس کو کہتے ہیں رکھائل کو گرل فرینڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. گرل فرینڈ. گرل مانے لڑکی, فرینڈ مانے دوست. تمہارے کتنے گرل فرینڈ ہیں, اس کے کتنے بوائے فرینڈ. لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھتی ہیں اور لڑکے کیا رکھتے ہیں؟ گرل فرینڈ. یہ ہے رکھائل. یہ کون ہے؟ جو اشاروں پہ ناچتی ہے, کیونکہ جیب میں پیسے ہیں, جب چاہا جہاں چاہا وہاں بلایا. وہ بوائے فرینڈ رکھتی ہے کیونکہ وہ مالدار گھر کی لڑکی ہے, تو ایسے چونچلے اور ایسے کتیرے ہر جگہ مل جاتے ہیں, سونگھنے چاٹنے والے. یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہے. یہ دونوں اسلام کے اندر کیا ہے؟ نہ کوئی گرل فرینڈ ہے, نہ کوئی بوم فرینڈ ہے, نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے. یہ موم بتی والوں کا دین ہے, موم بتیوں والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ موم بتی والے, ہاں, شمع نکال کے احتجاج کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت فرمائے. یعنی مسیحی کرسچن, یہاں سے یہ خرافات, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, 3 سال تک, 4 سال تک. میں نے اسی خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ کینیڈا یا امریکہ سے آئے تو کہنے کہ آپ تو کینیڈا میں تھے, امریکہ میں تھے, کیوں آ گئے؟ کہا صاحب وہ کلیجہ کہاں سے لائیں جو جوان بیٹی کے بوائے فرینڈ کو گھر میں لاتے ہوئے جوان بیٹی کہے پاپا یہ میرے بوائے فرینڈ ہیں اور میں انہیں ہائے ہائے کر کے اپنے گھر کے اندر بلاؤں. میں وہ کلیجہ تو نہیں لا سکتا. یہ عام ہے یورپ کے اندر, یہ عام ہے امریکہ کے اندر. کوئی باپ منع نہیں کر سکتا, منع کرے گا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا. الا من رحم اللہ. ایسا ہم نہیں کہتے کہ سارے کے سارے ایسے, چند باغیرت لوگ, شریف لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کی ہے, ان کی بات الگ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایسی تربیت کرتے ہیں الغرض. تو اسلام نے یہ تمام سب راستے بند کیے ہیں جو چور دروازے ہیں. یہ حرام ہے, نہ گرل فرینڈ, یہ رکھائل ہے, یہ طوائف ہے, یہ رجسٹرڈ طوائف ہے, یا اس کے ماں باپ سے اذن یافتہ طوائف ہے کہہ لیجیے آپ. جسم فروش ہے یہ, گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو. اور آج تو عدالتوں نے بھی باقاعدے, یہی نہیں بلکہ اب تو بوائے فرینڈ ہے, گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے. لڑکے آپس میں فرینڈ بنتے ہیں, اور لڑکیاں پر باقاعدے عدالتوں میں ان حیوانوں نے, جانوروں نے, خبیثوں نے, اور کتوں سے بھی بدتر لوگوں نے, جانور بھی اپنے جنس سے, اپنی طرح اپنے جنس سے کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا جیسی حرکت یہ انسان آ گئے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی
کہ جانور تو بہتر ہے، کتا تو بہتر ہے، بلی تو بہتر ہے، جو کم از کم مرد عورت سے ہم بستری یا اس طرح سے نسل بڑھاتے ہیں، یہ انسان کتے بلیوں سے بھی گر گیا کہ لڑکے لڑکے سے شادی اور لڑکی لڑکی سے شادی اپنی شہوتوں کو بجھانے کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شر اور فتنے والے لوگوں سے، حکومتوں سے، نظام سے، قانون سے اللہ ہم سب اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط فرما دے، انہیں نیست و نابود فرما دے، آمین۔ اسلام نے پاکیزہ ماحول، صاف اور ستھرے آل اولاد، آج حرامیوں نسل پیدا ہو کر کے حکمرانیاں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو، کہیں نہ امن ہے، نہ کہیں سکون ہے، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، کہاں سے کہاں منہ مرایا اور کہاں کہاں جا کر کے کیا پیدا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ حشر ہو رہا ہے، اس لیے اپنے جڑوں کو مضبوط کرو اور اپنے پاکیزہ اس اسلام کے قوانین کو، نظام کو، سسٹم کو خود بھی اور دوسروں کو بھی اس طرح بتاؤ، اس طرح صاف ستھرا رکھو کہ لوگ اش کریں دیکھ کر کیا پاکیزہ ماحول ہے مسلم کا، کیا پاکیزہ دین ہے مسلمانوں کا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے کہ آج ہم نے خود اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی بدعمالیوں سے ہم نے اس اسلام کے شبیہ کو، اس اسلام کی شبیہ کو خود کالا کر دیا ہے، بدنام کر دیا ہے۔ آج غیر ہم کو دیکھ کر تھوکتا ہے اور تف کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرم، ان کی عورتیں ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کیا ان کی تہذیب ہے اور کیا ان کا دین ہے، کیا ان کا کلچر ہے، کیا ان کی ثقافت ہے؟ آج تو یہ حال۔ الغرض میں نے بتایا تھا کہ قابل طلاق بیویاں، اسلام نے نکاح کو حلال کیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے۔ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کے بالمقابل اللہ نے حلال کو بھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو حلال کیا ہے تو ربا، سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ نکاح کو حلال کیا، میاں بیوی کے ملن کو یا مرد عورت کے ملاپ کو اسلام روکتا نہیں ہے، جیسے بہت سارے دھرموں کے اندر موجود ہے، دیوی دیوتا بن جاؤ، داسی بن جاؤ، ننے بن جاؤ، شوہر سے رشتہ توڑ لو، مرد بھی شادی نہ کرے اور شوہر بھی، حالانکہ سب ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ، انڈر گراؤنڈ ٹوٹلی یہی سب ہوتا ہے۔ لیکن خیر جنگل، ہم ایسا پانی پیتے ہیں کہ خدا بھی نہیں جانتا، ایسے نعرے لگاتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عبادت خانوں میں کتنے مہنت پکڑے گئے، کتنے پادری پکڑے گئے، کتنے حرامی اولاد نکلے اور کتنی زناکار عورتیں نکلی۔ بہرحال اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے اس رشتے کو، اس غریزے کو، اس طبیعت کو، اس خواہش کو صالح اور پاکیزہ رخ دے کر کے نکاح کو ہمارے اوپر واجب، اور نکاح کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ اگر ایسی اپنے شہوت کو بجھانا ہے میاں اور بیوی اور یہ ہونا ہے تو نکاح۔ اس میں اسلام نے آزادی دی ہے مرد کو کہ اگر تمہیں ایسی ایسی عورتیں، ایسی ایسی اس کے اندر عیب ہو، برائیاں ہو، خرابیاں ہو، زبان دراز ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، بے نمازی ہو، پرہیزگار نہ ہو، زانیہ ہو، فاحشہ ہو، یا اس کو سمجھاؤ، اس کو مہلت ہے۔ میں نے پہلے خطبے میں میں نے بتا دیا آپ کو پوری تفصیل رکھو، ورنہ کیسے کیسے طلاق دینا ہے، کیسے کیسے جو درجات ہیں، اسٹیپ ہیں، وہ پورے اسٹیپ لے کر کے وہ سنیں آپ، وہ کیسٹ، وہ تقریر سنیں جس کے اندر یوٹیوب کے اندر موجود ہے، وہ قابل طلاق بیویاں ہم نے اس میں بتا دیا کیسے طلاق دینا، کن کو طلاق۔ میں آج بتاؤں گا قابل طلاق شوہر، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، ہماری ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کی کوئی طرفداری کروں گا یا میں اپنی کوئی طرفداری کروں گا، جو حق بات ہے وہ سمجھاؤں گا۔ ایسے شوہر جو بے نمازی ہو، اور اس سے پہلے ایسے شوہر جو لوگ دیندار نہ ہوں، بدعقیدہ ہوں، گمراہ ہوں۔ اب بدعقیدہ گمراہ تو ہم مسلمان بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ گمراہ ہے، فلاں ہے، ڈھکا، کیونکہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں مختلف ٹولیوں میں، گروہوں میں بھی بانٹ رکھا۔ وہ اپنے گروہ کو کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، ہر جماعت اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے جناب علی طبلے بجا رہی ہے کہ ہم جنتی، وہ دوزخی۔ یہ مسلمانوں میں یہ خاص طور سے چل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس شر کو بھی، اس فتنے کو بھی مسلمانوں سے دور فرمائے، بولو آمین۔ عزیزان گرامی، خیر اس سے قطع نظر میں آپ کو بتاؤں، جس کو اسلام جو مکمل طریقے سے عقیدہ توحید جس کے اندر نہ ہو، شرک ہو، خرافات ہو، بدعات ہو، اگر بائی چانس ایسے لوگوں سے رشتہ ہو گیا نہ انجانے میں اور پتہ چلا کہ یہ لڑکا خبر پرست ہے، یہ لڑکا درگاہی ہے، مزاری ہے، قبوری ہے، یہ غوث و خواجہ اور پتہ نہیں کس کس کا پکارنے والا ہے، تو یاد رکھو ایسا بندہ مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہے، اس کی داڑھی لمبی یا اس کا پگڑ یا اس کا تگڑ یا اس کے نالین مبارک ٹوپی پہ چھپا ہوا ہو، یا یہاں کعبے کا دروازہ لگایا ہو، یہاں نالین مبارک کی نالین کی تصویریں لگائی ہوں، یہ سارا بت پرستی ہے، یہ بت پرست لوگ ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے فرضی جوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بتاؤ، اقبال نے کہا تھا، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ صنم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو دیکھا کس نے؟ ان منحوسوں نے، ان شیاطین نے آپ کے نالین مبارک کی تصویریں بنا کر یہاں بیچ لگاتے ہیں، بلہ لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں کہ ہم اور چومتے ہیں۔ اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے حکیم الامت مولاناؤں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کو رات میں اگربتی جلا کر، عود اگربتیاں جلا کر رات میں اس تصویر کو اپنے سامنے رہ کر 11 دفعہ درود پاک، 11 دفعہ آگے 11 دفعہ پیچھے، اور یہ دعا پڑھو، جو مراد ہوگی وہ سب پوری ہو جائے گی۔ اب تو مسلمانوں نے ٹوپیوں پہ نقشے بنا کر کے، اسی لیے یہ جوتے شیطانی جوتے ہیں، اس لیے جوتے پڑ رہے ہیں، یہ محمدی جوتے نہیں ہیں، یہ شیطانی جوتے ہیں، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہے، اسے کہیں کوئی عزت و آبرو نہیں ملتی۔ تو ایسا شوہر اگر ہے تو ایسی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھائے، بجھائے، منائے، نہیں مانتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہہ دے، اپنے باپ اپنے بھائی سے کہہ دے مجھے طلاق چاہیے، خلا دلاؤ اس سے، یہ مشرک ہے، کون ہے میرا؟ یہ کون ہے؟ بولو، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ رافضی ہے، یہ رافضی شیعہ قادری کو خرباتی الگ۔ اسی طرح بے نمازی ہے شوہر، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھائے، بجھائے، منائے، دنائے، خوش کرے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 4 مہینہ سمجھائے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر ایسے مرد کے ساتھ اسے زندگی گزارنا حرام ہے، ایسے مرد کے ساتھ خلا لے لینا چاہیے۔ اسلام نے آزادی دی ہے، اگر مرد کو عورت کی کوئی ادا پسند نہیں ماں چاہتا، سمجھایا بجھایا، اس کے باوجود بھی عورت کنٹرول میں نہیں آتی، تو مرد کو اگر یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے کر اپنی جان چھڑا لے، ایسے نااہل، نا عاقبت اندیش اور بدکار اور فاسق اور فاجر اور بدماش اور اسی طرح سے بے نمازی، مشرک، بدعتی، ملحد، ایسے لوگوں سے عورت کو بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے کر کے اس سے اپنی جان کو چھڑا کر الگ ہو جائے۔ سمجھو بات آئی؟ روزی روٹی بات کی بات ہے۔ بعض عورتیں پیٹ کا مسئلہ ہے، کیا کریں، چھوڑ دیں گے، بچے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، کون سنبھالے گا؟ یہ ہے اسلام۔ اگر تمہارا یہی دین ہے تو پھر تم تو پھر اللہ ہی خیر کرو، تمہارے دین کے اندر شک اور شبہ ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اگر یہ میری بہن تھی تو وہاں روزی کون دیتا تھا؟ کون کھلاتا تھا اسے؟ اس کے ماں باپ کھلاتے تھے، اللہ کھلاتا تھا، اللہ پلاتا تھا، اللہ ہی نحن نرزقکم ایاہ، ہم تمہیں روزی دیتے انہیں بھی روزی دیں گے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ نے فرمایا خوف خرچ کے ڈر سے، خوف نفقہ کے ڈر سے اپنی آل اولاد کو قتل مت کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ روزی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزیاں دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ جیسے مرد کو روزی کھلاتا ہے ایسے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے روزی۔ اس لیے ایسا مرد، میری بہنوں سے تم یہ نہ سوچو میں تو مجبور ہوں، میں تو کیا کروں، میں یہ نہ کروں، میں وہ کروں، نہ، تمہیں اجازت ہے، اسلام نے دی ہے کہ تم بھی اپنے جان کو چھڑا کر ایسے بدماش جو اپنی پیٹ بھرتا ہے، اپنے من میں رہتا ہے، بیوی کا خیال نہیں کرتا، بچوں کا خیال نہیں کرتا، یا کوئی بھی مرد جو تمہیں پسند نہ ہو کسی بھی طرح سے، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کو اسلام نے، اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے کہ تم اس کے پلے بندھی رہو، نہ، بلکہ خود بھی نہیں تو اپنے باپ سے، نہیں تو محلے کے چودھری سے، نہیں تو قاضی سے، نہیں تو امام سے، نہیں تو حکومت وقت سے، نہیں تو عدالت سے، تم اسے خلا کا مطالبہ کر کے خلا لے۔ اب آپ کہیں گے جناب علی طلاق تو سمجھ میں آتی ہے، یہ خلا کا کیا ہے؟
میاں جس طرح اللہ نے آپ کو ڈنڈا دیا ہے نا مار کے بھگانے کا، ایسے بیوی کو بھی ڈنڈا دیا ہے شوہر کو پیٹ کے بھگانے کا. یہ ہے خلا کا ڈنڈا. یہ کیا ہے؟ خلا. خلا کہتے ہیں معاوضے دے کر بدل کوئی چیز اپنی. اب وہ معاوضہ ایک عام چیز ہے. معاوضہ کہتے ہیں کوئی بھی پیسہ، روپیہ، باغ، گھر، جو بھی ہے، عورت جس کی مالک ہے، معاوضہ دے کر شوہر سے جان چھڑانے کا، جدائی کا، نکاح کے توڑ دینے کا مطالبہ کر دینا. مطالبہ کرنا اسے خلا کہتے ہیں. جو عورت کے ہاتھ میں یہ ویٹو پاور موجود ہے، یہ طاقت اسلام نے دی ہے کہ وہ عورت ایسا کر سکتی ہے. تو ایسے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت نہیں پسند کرتی تو اسے کہہ دے کہ مجھے خلا دے دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. اگر وہ خلا دیتا ہے اور یا شرط لگاتا ہے، ٹھیک ہے میرا مہر واپس کر دو، تم کو میں نے مہر دیا تھا 10 روپے، 20 روپے، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 5 لاکھ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، یا کوئی باغ یا کوئی پراپرٹی یا کوئی زمین یا کوئی گھر یا کوئی سونا یا کچھ بھی، وہ مہر ہے، وہ دے دو، ہم تمہیں خلا دے دیتے ہیں. عورت بخوشی وہ مہر دے دے اور اس کے بدلے میں وہ کیا کر لے؟ جدا ہو جائے. وہ کہتے ٹھیک ہے میں نے تمہیں خلا دیا، چاہے وہ وکیل سے سائن کرا لے، چاہے وہ سرکاری پیپر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یا ایسے ہی ہو، کوئی ضروری کی سرکار. ایسے بھی یہ گھر تم نے مہر میں دیا تھا، یہ گھر ہم تم کو واپس کر دیتے ہیں، لائیے لکھ دیتے ہیں، آپ لے لو، ہمیں خلا دے دو. ٹھیک ہے. اگر شوہر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر شوہر کہتا نہیں نہ میں طلاق دوں گا تجھے نہ میں خلا دوں گا، تب کیا کرے گی وہ؟ اب اس میں بعد مولوی کہتے ہیں نہیں ضروری ہے اس کو منائے، اس کو دنائے، اس جوتا خور کو کسی بھی طرح. جب وہ جوتا خور ہو گیا، وہ نہیں مان رہا تو بیوی عورت کیا کرے گی بیچاری؟ مجبور. ایسی صورت میں عورت کو اسلام نے، سنو وہ مولوی کا مسئلہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹا کر، قاضی کے دروازے کھٹکھٹا کر، امام وقت کے دروازے کھٹکھٹا کر وہ اپنا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں اس بندے سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں. وہ اس کو بلائے گا، وہ اس کو بلائے گا کہ آؤ اور اس عورت کو خلا دو. اگر وہ آتا ہے تو اس کے سامنے ہی اس کو کچھ دے لے کر کے اس کا مہر، یا وہ اور بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، ناجائز اگر ڈیمانڈ کرتا ہے، دیا ہے 10 روپے مہر میں اور کہتا ہے مجھے 10 لاکھ چاہیے، تو ایسا ڈیمانڈ مانا؟ ہاں بیٹا میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کرو، نہیں ایسا نہیں مانا جائے گا. وہ تو مہر لے لے، بات ختم کر، نہیں تو 10-20 اور دے کر جان چھوڑ. اگر نہیں مانتا ہے تو قاضی وہیں اسی وقت اس نکاح کو فسخ کر دے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی. اگر حیض کی حالت میں ہے، سنو مسئلہ، تو وہ حیض گزرنے کے بعد دوسرا جو حیض آئے گا اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، حیض ختم ہونے کے بعد، اور وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے ایک ہی. اور اگر پاکیزہ ہے، اگر اسے حیض نہیں آیا ہے لیکن خلا لینے کے بعد اگر اسے حیض آ گیا تو وہ حیض کی مدت 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، وہ ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن اس مدت میں یہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. رجوع ہاں حیض ختم ہونے کے بعد پھر اگر وہ چاہتا ہے یا عورت چاہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مڑوالی ہو گئی، بچے رو رہے ہیں یا کوئی مشکل، ہم ملنا چاہتے ہیں، تو پھر نیا نکاح، نیا مہر، نئے گواہ، نئے ولی علم کی اجازت سے وہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح جدید کریں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، یہ بات یاد رکھو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ البقرہ آیت نمبر 229، 229، 229. اللہ نے فرمایا اور اگر تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو دیا ہوا مال کچھ بھی ان مالوں میں سے واپس کرو، مگر یہ کہ جب میاں بیوی اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کے احکام پر قائم نہیں رہ سکیں گے. یعنی اللہ کا حکم ہے شادی نبھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا سبب شوہر سے طلاق کا مطالبہ جو عورت کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے، بلا سبب، بلا کسی وجہ.
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی وہ جہنم میں جائے گی، وہ ناشکری ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے وہ منافقہ ہوتی، نفاق ہے اس کے اندر۔ لیکن بلا سبب طلاق کا مطالبہ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے شوہر، کوئی بھی چیز پسند نہیں ہو سکتی ہے، جیسے مرد نہیں پسند کرتا طلاق دیتا ہے، ایسے عورت بھی نہیں پسند کرتی ہے تو خلاص اس کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ دیا ہے واپس نہ لو، لیکن اگر گروہ کی اس نکاح کے اس بندھن کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، ناشکری ہو سکتی ہے یا ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، زنا میں ملوث ہو سکتے ہیں، عورت سوچتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے کہ جس کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس کے بدلے تم اس کو واپس، کچھ گناہ نہیں۔ اس مطالبے خلا کے بدلے اس کو کیا کرو، مہر وغیرہ کو، باغ گھر پراپرٹی جو بھی ہے اس کو واپس کر دو، دے دو، عورت دے کر کے اپنی جان چھڑا لے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، دیواریں ہیں، ان دیواروں سے آگے نہ بڑھو، ان حدود سے آگے نہ بڑھو۔ جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا سو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ثابت کے اخلاق، دینداری اور نیکی اور تقوی اور طہارت کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بڑے دیندار ہیں، متقی پرہیزگار، لیکن میں خود یہ سوچتی ہوں کہ کہیں ان کی ناقدری نہ ہو جائے، اس کے وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، مجھے خلا چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ خلا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات، بلایا حضرت ثابت بن قیس کو، ثابت بن قیس آئے، کہنے لگے فلاں آئی تھی اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا، ان سے کہا، صحابیہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کو جو ثابت بن قیس نے تم کو جو مہر میں اپنا باغ دیا تھا کھجوروں کا یا کسی بھی چیز کا، کیا وہ باغ تم واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں واپس کر دوں گی، دلوا دیجیے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن بس ہمارا چھٹی کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلایا، کہا ثابت وہ باغ جو ہے تم لے لو اس عورت سے اور خلا دے دو اس کو۔ انہوں نے کہا کوئی بات، اور اس طرح سے اللہ کے نبی نے خلا کروا دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث یہی ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ کروا دیا۔ عزیزان اکرامی، اس قصے سے اہل علم نے اس حدیث سے علماء نے یہ نتیجہ استنباط کیا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی طاقت نہ رکھ سکے تو ولی امر، باپ ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، یا حکمران وقت، حاکم وقت، عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، کوئی بھی ہو، ان کے خاوند اس کے خاوند سے خلا طلب کرے، بلکہ اسے خلا کا حکم۔ تو یہ اسلام کی وہ ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے جو میری آواز سن رہی ہیں میں انہیں اپیل کروں گا کہ اولاً یہ حرکت کرنا بھی نہیں، اگر واقعی تمہیں مجبوری ہے اور ایسے نااہل شوہر تمہارے گلے میں باندھ دیے گئے ہیں جو درگاہی، مزاری، قبوری، اور تم اس سے دور ہو، یہ ایک تو یہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں پسی ہوئی ہے، وہ بھی قبروں کے مزاروں کے طواف، تو پھر تو خوب بن بیٹھے کہ مل جائیں گے جو دیوانے، تو بات ہی الگ ہے پھر تو، ہے نا۔ لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں مجبوری، وہ نہیں چاہتے، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ بے نمازی ہے، ایسا نہیں ہو، یہ تمام سب چیزیں بددین ہے، حرام خور ہے، چوری چماری ڈکیتی۔ اللہ کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تمہارا روزی رساں ہے، ایسے شوہروں سے خلا لینے میں، ایسے شوہروں سے جدا ہونے میں، ایسے شوہروں سے الگ ہونے میں کبھی چی پی نہیں کرنا، اسلام کو رسوا نہیں کرنا، اسلام کو کوئی بدنام نہ کرے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جس کو جب لڑکی کو دروازے سے ودا کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بیٹی یہاں سے تیری ڈولی جا رہی ہے لیکن اپنے شوہر کے گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ اسلام نہیں، یہ کفر کی دین ہے، یہ کفر کی شکشائیں ہیں۔ یہ ہے کہ راضی برضا رہ کر کے خاندان کو خوش رکھا جائے، اگر کہیں ناچاقی پیدا ہوتی ہے اس کے طور اور طریقے بتائے گئے۔ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہے، مرد کو بھی طلاق دینے کا حق ہے۔ مرد کے جدا ہونے کو طلاق کہتے ہیں اور عورت کے جدا ہونے کو خلا کہا جاتا ہے، دونوں کو یہ حق حاصل ہے۔ یہی آج کے اس درس میں، اس خطبہ جمعہ میں سمجھانا تھا۔ میرا خیال ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات، اور جن تک یہ میسج پہنچتا تھا قابل خلا شوہر
کیسے ہوتے ہیں، ان کے کچھ نشانیاں۔ آخری بات یہی ہے کہ اگر عورت کو ناپسند ہے کسی بھی اعتبار سے تو اسے آزادی ہے وہ ایسے شوہر سے چھٹکارا لے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو باپ کے ذریعے، حاکم کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے، کسی کے ذریعے سے کروا دے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک ہدایت عطا فرمائے، اور اسلام کی اس وسیع اور کھلی ہوئی الحمدللہ آزادی سے اللہ ہمیں حق طریقے سے، جائز طریقے سے اس آزادی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔